سیٹھ والمیا نے بتایا کہ ان کا ملازم سر فرانسس موڈی کے لیے کیک اور میوہ لے کر گیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ کرسمس پر تحفہ قبول کرنا آداب گورنری کے خلاف ہے، لیکن سونے کی تشتری جھاڑ پہنچ کر مس میکوین کے سامان میں رکھوا لی۔ ایک روز میں اپنے ایک دوست کو لینے سہسرام ریلوے اسٹیشن گیا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی وہ مسافروں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرسٹ، سیکنڈ اور انٹر کلاس میں مارواڑی سیٹھوں کا ہجوم تھا، جو اپنا مال و متاع بڑی بڑی پیٹیوں میں سنبھالے جاپانی حملے کے خوف سے کلکتہ سے فرار ہو رہے تھے۔ باقی ڈبوں میں بھوکی پیاسی مخلوق کا ایک جمع غفیر تھا۔ کھڑکیوں میں سے بے شمار نڈھال بچے غنودگی سے سر ٹکائے دکھائی دے رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی تھیں، چہرے نقاہت سے مسخ ہو رہے تھے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں والے یہ لوگ اپنے دور افتادہ ہرے بھرے گاؤں چھوڑ کر مٹھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے، وہاں سے مایوس ہو کر اب انہیں خود معلوم نہ تھا وہ کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سارا بنگال ہیبت ناک قحط کی زد میں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسری جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی۔ سمندر میں طوفان آیا تھا اور جوار بھاٹے کی لہر کئی میل تک خشکی میں آ گئی تھی، جس نے بے شمار انسانوں، مویشیوں اور بستیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا تھا۔ اس بلائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کی خبریں اتنی ہولناک تھیں کہ دفتر میں بیٹھ کر آرام و آسائش سے افسری کرنا مجھے جرم محسوس ہونے لگا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد میں پٹنہ گیا، گورنر اور چیف سیکرٹری سے درخواست کی کہ امدادی کام کے سلسلے میں مجھے بنگال بھیج دیا جائے۔ انہوں نے مجھے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس ایک اہم سب ڈویژن کا چارج ہے، تمہارا کام بھی تسلی بخش ہے، تمہارے کیریئر کے حق میں بہتر ہے یہیں اپنے فرائض انجام دیتے رہو۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ نارمل کام سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، تو انہوں نے میری خدمات عارضی طور پر بنگال کی صوبائی حکومت کے سپرد کر دیں۔ میں کلکتہ کے ہوڑا اسٹیشن پر ٹرین سے اترا تو چاروں طرف بنگال کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا۔ بڑی بڑی کشادہ سڑکیں کمکموں کی روشنی میں نہائی ہوئی تھیں، بازاروں کی دکانیں آراستہ و پیراستہ تھیں اور ساز و سامان سے چمک دمک رہی تھیں۔ نازک اندام بنگالنے زلفیں لہرائے، جوڑے سجائے، بندیاں لگائے بڑے انہماک سے خرید و فروخت میں مصروف تھیں۔ خوش پوش بنگالی مرد کاروں، بسوں، ٹراموں اور رکشاؤں میں ہنسی خوشی ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ان سب کی نگاہوں سے اللہ کی وہ مخلوق اوجھل تھی جو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سڑکوں، فٹ پاتھوں، گلیوں اور میدانوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح سسک سسک کر رینگ رہی تھی۔ بنگال کا قحط ناگہانی بلا کا نتیجہ کم، حکومت کی بد انتظامی کا نتیجہ زیادہ تھا۔ مشرق بعید میں جاپانی فوجیں آسام کی سرحد پر ہندوستان کا دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ کلکتہ اور مدراس پر جاپانی ہوائی حملے ہو چکے تھے۔ بنگال کے ساحلی علاقوں میں خفیہ آبدوزوں کے ذریعے جاپانی ایجنٹوں کے اترنے کی خبریں پھیل رہی تھیں۔ بنگال میں سبھاش چندر بوس کی سیاست کا خاصا اثر تھا، اس لیے برٹش گورنمنٹ تذبذب میں تھی کہ اگر جاپان نے حملہ کیا تو خدا جانے مقامی آبادی کس کا ساتھ دے۔ ان خطرات کے پیش نظر حکومت نے ایک پالیسی کے تحت صوبے میں چند ایجنٹ مقرر کر دیے جنہوں نے دھان اور چاول کی ساری فصل سستے داموں خرید کر گوداموں میں بھر لی۔ یہ ذخیرے حکومت کی اپنی سول اور ملٹری ضروریات پوری کرنے کے لیے کام میں لائے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں مستقل احکام یہ تھے کہ جاپانی حملے کی صورت میں انہیں جلا کر تباہ کر دیا جائے تاکہ خوراک کا کوئی ذخیرہ دشمن کے ہاتھ نہ آئے۔ جو تھوڑا بہت چاول ایجنٹوں سے بچ رہا اسے مقامی زمینداروں اور بنیوں نے خرید کر اپنے ذاتی ذخیرے میں جمع کر لیا۔ رفتہ رفتہ اناج کی منڈیاں بند ہو گئیں، کاشتکاروں کے اثاثے ختم ہو گئے اور چاول کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ شروع میں غریبوں نے چاول کی جگہ ساگ پات پر گزارا کرنا شروع کیا، پھر وہ درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ اس کے بعد بھوک اور موت نے ڈیرے ڈال دیے۔ آدمیوں اور عورتوں کی کمریں خمیدہ ہو گئیں، بچوں کی پسلیاں مڑ کر اندر گھس گئیں اور پیٹ غباروں کی طرح پھول گئے۔
وہ گھبرا کر اپنی ویران جھوپڑیوں سے باہر نکل آئے۔ باہر سڑک پر آ کر وہ اکیلے نہ تھے، ان کے آگے پیچھے بلکتے ہوئے بچے، سسکتے ہوئے بوڑھے اور سرے عام بکتی ہوئی عورتیں تھیں۔ کچھ مر گئے تھے، کچھ لٹ گئے تھے۔ جو چل سکتے تھے وہ چلتے رہے، جو رینگ سکتے تھے وہ رینگتے رہے۔ ان کی امیدوں کا کعبہ کلکتہ تھا، جہاں اونچے اونچے مکان تھے، رنگ برنگی دکانیں تھیں، موٹے موٹے سیٹ تھے، جہاں کتوں کو بھی گوشت ملتا تھا، بلیاں بھی دودھ پیتی تھیں، لوگ ناچتے گاتے تھے۔ وہاں چاول بھی تو ہوں گے۔ نیم جان ڈھانچوں کے قافلے اسی امید کا سہارا لیے چل رہے تھے۔ تخیل میں انہیں کلکتہ کی سڑکوں بازاروں میں چاول کے بورے بچھے نظر آ رہے تھے، جو محض ان کی آمد کے منتظر تھے۔ اس خوش آئند امید کے ساتھ وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور سیلابی ریلے کی طرح آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر پکار تھی، او ماں چاول، او بابا چاول، او بابو چاول۔ لیکن چاول کہیں نہیں تھے۔ دروازوں پر دربان تھے، سڑکوں پر موٹریں تھیں اور سپاہی تھے۔ یہ بھوکے پیاسے لوگ موت سے لڑتے آئے تھے، اب کلکتہ پہنچ کر زندگی سے لڑنے لگے۔ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکے اور گوبھی کے پتے نکال کر کھاتے تھے، گندگی کے ڈھیر سے کریت کریت کر پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے، کارپوریشن کے کوڑے کی گاڑی پر چیلوں کی طرح جھپٹتے تھے، ایک دوسرے کا منہ نوچتے تھے، بال کھینچتے تھے۔ خوراک کے لیے ان کی لڑائی کتوں سے بھی ہوتی تھی۔ جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے درمیان گر جاتے تو لال پگڑی والے سپاہی انہیں ٹانگوں سے گھسیٹ کر کنارے لگا دیتے تاکہ سڑک پر چلنے والی ٹریفک کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ شام پڑتے ہی دریائے ہگلی کے ہوڑا برج پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا میلہ سا لگ جاتا۔ بے شمار مائیں اپنے سہمے ہوئے بچوں کو گلے سے لگائے قطار میں کھڑی ہو جاتی۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان ان کے بچوں کو خرید کر یا مفت اپنے ساتھ لے جائے۔ کبھی کوئی ماں اپنے لختے جگر کو آخری بار سینے سے لگاتی اور آنکھیں بند کر کے اسے غڑاب سے دریائے ہگلی میں پھینک دیتی۔ کبھی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریا میں چھلانگ لگا دیتی۔ دریائے ہگلی میں اسٹیمر خراماں خراماں چلتے رہتے، پل پر تیز رفتار ٹریفک رواں دواں رہتی اور برٹش حکومت کے لیے ایک اور رات جاپانی حملے کے بغیر خیر و عافیت سے گزر جاتی۔ برٹش حکومت کو قحط اور سیلاب کی فکر نہیں تھی، بلکہ جاپانی حملے کے امکان پر توجہ زیادہ تھی۔ چنانچہ جب میں چیف سیکرٹری کو اپنی حاضری کی رپورٹ دینے رائٹرز بلڈنگ پہنچا تو سیکرٹیریٹ کی چھت پر 2 طیارہ شکن توپیں نصب تھیں اور برآمدے میں بمباری سے بچاؤ کے لیے ریت کی بوریوں کے بینکر بنے تھے۔ رائٹرز بلڈنگ کے آس پاس دور دور تک ان بھوکے پیاسے انسانوں کا نام و نشان نہ تھا جو کلکتہ میں چاروں طرف حشیات الارض کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ سیکرٹیریٹ کے کمروں میں بابو نما کالے اور گورے افسر فائلوں پر گردن جھکائے بیٹھے تھے، جیسے اس قحط، سیلاب اور جاپان کے متوقع حملے سے ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ ایک افسر نے کھٹ سے میرا پوسٹنگ آرڈر مجھے تھما دیا۔ یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ مجھے بنگال سیکرٹیریٹ میں محکمہ سپلائز کا انڈر سیکرٹری تعینات کیا گیا تھا۔ میں بہار چھوڑ کر اس لیے تو نہیں آیا تھا کہ کلکتہ کی رائٹرز بلڈنگ میں بیٹھ کر فائلوں کا پیٹ بھروں۔ مایوس ہو کر میں سیدھا خواجہ ناظم الدین صاحب کے دفتر چلا گیا، جو ان دنوں بنگال کے چیف منسٹر تھے۔ ان سے گزارش کی کہ مجھے قحط اور طوفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیا جائے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب بڑے شریف النفس اور فرشتہ صفت آدمی تھے۔ انہوں نے میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھ کر کہا، چیف سیکرٹری نے تمہاری پوسٹنگ کر دی ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے بڑے ادب سے گزارش کی، سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، اچھا بیٹھو، میں کوشش کرتا ہوں۔ میرا خیال تھا وہ چیف سیکرٹری کو کمرے میں بلا کر حکم دیں گے، لیکن وہ بیچارے خود اٹھے اور سیکرٹری کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ 10-12 منٹ کے بعد آئے اور بڑی بے بسی سے بولے، وہ نہیں مانتا، تم 2-3 ماہ سیکرٹیریٹ میں کام کر لو، اس کے بعد میں کسی متاثرہ علاقے میں بھجوا دوں گا۔ میرے دل پر ان کی شرافت اور بے بسی کا گہرا اثر ہوا۔ ان سے میری کوئی واقفیت نہ تھی، نہ کسی نے ان سے میری سفارش کی تھی۔ میرے جیسے ایک نہایت جونیئر افسر کی بات سن کر بذات خود
چیف سیکرٹری کے کمرے میں جانا ایک چیف منسٹر کا کام نہیں، اور نفی میں جواب پا کر اسی طرح چپ چاپ لوٹ آنا ہر چیف منسٹر کا شیوا نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سیکرٹیریٹ میں وقت ضائع کرنے کی بجائے مناسب ہے واپس صبح باہر چلا جاؤں۔ چنانچہ خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کرنے اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے ان کے گھر چلا گیا۔ اس پرآشوب زمانے میں چیف منسٹر کی قیام گاہ پر کوئی خاص حفاظتی انتظامات نہ تھے۔ لکڑی کے بینچ پر 2 سپاہی اونگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے اتنا بنا پوچھا کہ تم کون ہو اور کوٹھی کے اندر کیوں جا رہے ہو۔ ایک ملازم مجھے دوسری منزل پر لے گیا جہاں خواجہ صاحب کھلی چھت پر چاندنی میں بیٹھے تھے۔ خواجہ شہاب الدین اور حسین شہید سہروردی ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ وہ دونوں بھی صوبائی وزراء تھے۔ میری کہانی سننے کے بعد سہروردی صاحب نے کہا، ایک طرف تو یہ رونا ہے کہ ریلیف کے کام کے لیے افسر نہیں ملتے، دوسری طرف جب کوئی افسر والنٹیئر بن کے آتا ہے تو اسے سیکرٹیریٹ میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ اسے تو فوراً تم لوگ بھیجنا چاہیے، اس وقت ہمیں وہاں ایک مسلمان SDO کی شدید ضرورت ہے۔ خواجہ صاحب نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سہروردی صاحب کے دفتر پہنچ جانا، یہ تمہیں چیف سیکرٹری سے نیا آرڈر دلوا دیں گے۔ اگلی صبح میں سہروردی صاحب کے آفس میں حاضر ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے پہچاننے سے صاف انکار کر دیا، لیکن جب میں نے رات والی گفتگو کا حوالہ دیا تو مجھے کمرے میں بٹھا لیا۔ کوئی گھنٹے بھر وہ کاغذات دیکھتے رہے اور ٹیلی فون سنتے رہے۔ پھر اچانک مجھے دیکھ کر حیرت سے بولے، ہاں جناب، آپ کیا کام لے کر آئے ہیں؟ میں نے ازسر-نو چیف منسٹر کے گھر والی گفتگو کا حوالہ دیا تو ان کی یاد تازہ ہو گئی۔ اچھا، اپنا نام لکھواؤ۔ میں نے اپنا پورا نام بتایا تو بگڑ گئے۔ ایسے نہیں بھائی، پتھر نہ لڑکاؤ، اسپیلنگ کر کے بتاؤ۔ میں نے ہجے کر کے بولنا شروع کیا، QUDRAT، قدرت۔ سہروردی صاحب نے قلم ہاتھ سے رکھا اور سر ہلا کر بولے، سراسر غلط۔ کیو کے بعد ہمیشہ 2 حروف علت یعنی واولز آتے ہیں، تم یو کی جگہ ڈبل او استعمال کیا کرو، یا کیو کی جگہ اپنا نام کے سے لکھا کرو۔ انگریزی زبان کے اس اہم نقطے کی وضاحت کے بعد سہروردی صاحب نے چیف سیکرٹری سے ٹیلی فون ملایا اور گرجدار آواز میں تحکمانہ انداز سے کہا، باہر سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا QU شہاب میرے پاس بیٹھا ہے، چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم اسے آج ہی تم لوگ بھیج رہے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے غالباً احتجاج کیا ہوگا۔ سہروردی صاحب نے خفگی سے کہا، نو، یہ فیصلہ فائنل ہے، پوسٹنگ آرڈر یہاں بھجوا دیجیے، ابھی، فوراً، میں انتظار کر رہا ہوں۔ یہ حکم صادر کر کے سہروردی صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پہ لٹکا دیا۔ اس کے بعد تم لوگ کی تاریخی حیثیت پر لیکچر دیا کہ کسی زمانے میں یہاں وید پڑھانے کی بہت بڑی پاٹھشالہ تھی، اب بھی کچھ لوگوں کے پاس سنسکرت کی قدیم اور نادر کتابیں موجود ہیں۔ لارڈ کلائیو نے ان نوادرات کو برٹش میوزیم کے لیے حاصل کرنے کو بہت جتن کیے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ سہروردی صاحب کی عالمانہ تقریر جاری تھی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا ایک انگریز انڈر سیکرٹری دستک دے کر آیا۔ اس نے پوسٹنگ کا حکم نامہ سہروردی صاحب کے سپرد کیا اور مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورتا ہوا واپس چلا گیا۔ تم لوگ کلکتہ سے 50 میل کے فاصلے پر مدنا پور ڈسٹرکٹ کی سب ڈویژن تھی۔ یہ ضلع دہشت پسند انقلابیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں کے 3 انگریز کلکٹر تخریب کاروں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے۔ اب یہاں سیلاب، طوفان اور قحط نے قیامت ڈھا رکھی تھی۔ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ تملوک کا علاقہ نندی گرام کہلاتا تھا۔ جب سائیکلون آیا تو سمندر کی پہاڑ جتنی اونچی لہر 10-12 کوس تک خشکی میں چلی آئی اور کوئی 150 مربع میل کے گنجان آباد رقبے کو حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا گئی۔ اب یہ سارا علاقہ ایک دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا جس میں جا بجا انسانی کھوپڑیوں، مویشیوں کے ڈھانچوں اور گلی سڑی مچھلیوں کے علاوہ صرف سانپوں کا بسیرا تھا۔ انواع و اقسام کے چھوٹے بڑے سانپ اس طرح سرسراتے پھرتے تھے جیسے برسات میں تالاب کے کنارے مینڈکوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ رات کے سناٹے میں وہاں کا سما بڑا ہیبت ناک ہوتا تھا۔ سمندر کی لہروں کی شاں شاں کے پس منظر میں سانپوں کے جمگٹے میں ایک پراسرار ارتعاش بلند ہوتا تھا۔
کبھی سیٹیاں سی بجتی تھی، کبھی کوئی سانپ اندھیرے میں بجلی کی طرح کودنے لگتا تھا۔ سانپوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی، وہ ایک دوسرے کے مقابل آ کر پھنکارتے بھی تھے۔ دشمن سے مار کھانے کے بعد دم دبا کر بھاگ جانے کا دستور بھی ان کے ہاں رائج تھا۔